اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ پورا قرآن جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر صحابہ کرام کی تعریف، ان کی توصیف بیان فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا دعوے دار طبقہ چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر دیگر کو مرتد قرار دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ آج کے ماحول میں صحابہ کرام کی عظمت کو مسلمانوں کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ اس ناپاک گروہ کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں سے کسی مسلمان کا ذہن متاثر نہ ہو۔ صحابہ کرام اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور افضل ہستی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرن الذی انا فیہ، میرے زمانے کے جو لوگ ہیں، میرے ساتھ جو صحابہ ہیں، یہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی تعظیم کرو، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، اس لیے کہ یہ تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں۔ تو اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی مقدس ہستی ہے، کوئی عظیم ہستی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستی ہے۔ اور صحابہ کرام سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کرام کی تعظیم اور ان کی تکریم کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے اعتنائی برتی جائے اور صحابہ کرام سے محبت کو معمولی سمجھ کر کے نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ صحابہ کرام سے محبت، ان کی عظمت کو برقرار رکھنا اور ان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمان کی علامت ہے، اور یہ اس مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک مومن بندہ صحابہ کرام سے محبت کرے، انصار صحابہ سے محبت کرے خصوصی طور پر۔ اور بغض یہ ہے، نفاق یہ ہے، منافق ہے وہ شخص جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، نفرت کرے۔ اور صحابہ یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی عظمت کے لیے، ان کے مقدس ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں دی۔ اور جگہ پر، کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے رضامندی کا اظہار فرمایا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہو گیا، میں صحابہ سے خوش ہوا، صحابہ مجھ سے خوش ہو گئے۔ اس طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر استعمال کیے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ صحابہ کے ایمان کو تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا دیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا
ہوگے، تو ہی تم کامیاب ہوگے، تو ہی تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا۔ تو صحابہ کے ایمان کو دیگر مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قرار دیا۔ اگر کسی کو جانچنا ہو کہ اس کا ایمان درست ہے یا نہیں ہے، تو وہ صحابہ کے ایمان کو دیکھے، ان کے ایمان کی طرح ایمان لائے، تو اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا؟ آپ سیرت پڑھیں، ہمارے پاس موقع کہاں ہوتا ہے کتابوں کے مطالعہ کرنے کا، صحابہ کرام کے بارے میں جاننے کا، یا صحابہ کرام کے ایمان کیسے تھے ان کے بارے میں پرکھنے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا۔ مشرکین، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ایمان کتنا مضبوط ہے، اور اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار کیوں قرار دیا کہ ان کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ۔ کہتے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، مشرکین ان سے ان کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایمان سے پھر جاؤ، اسلام چھوڑ دو۔ حارث بن عامر، ان کے ایمان کا سودا الگ کیا جا رہا ہے، اسلام سے پھر جاؤ، اور تلوار سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار اور ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کتنے ایسے صحابہ نے کہ جن کے ایمان اس قدر پختہ تھے کہ ایمان کا سودا مشرکین کیا کرتے تھے، لیکن یہ اپنے ایمان پر قائم رہے، شہید ہو جانا گوارا کر لیا، پریشانیاں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ایمان کس سے مس نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ حضرت عمر بن حمام غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کھجور تھی، کھا رہے تھے، جیسے ہی جنت کا نام سنا میدان کارزار میں کود پڑے اور شہید ہو گئے جنت کے لالچ میں۔ یہ صحابہ تھے، صحابہ کی جماعت، وہ مقدس جماعت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، صحابہ نبی کو فالو کیسے کرتے تھے، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا کیسے ہوتے تھے، یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اتار کر کے پھینک دو، مردوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، سونا نکال دیا۔ بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ ارے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تم وہ سونا اٹھا لو، گھر میں کسی فرد کے کام آ جائے گا، عورتوں کے زیورات کے کام آ جائے گا۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ میں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے پھینک دیا ہو۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی محبت تھی، اور سنت اس قدر محبوب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کبھی نہیں گئے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے منہج کو اپنے منہج کے ساتھ ملایا، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو جنت کی بشارت دی۔ پیارے بھائیوں، فاتح مصر ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنو اسرائیل پر آ چکا ہے۔ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی،
میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، ایک گروہ کے، ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ یہ 73 فرقہ بتا تو کون سا کامیاب ہوگا؟ جزاک اللہ۔ اور کون بتائے گا؟ ما انا علیہ واصحابی۔ آپ نے کہا کامیاب وہی جماعت ہوگی۔ فرقے کئی بنے، بنو اسرائیل میں 72 فرقے بنے، لیکن اس امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے۔ 72 فرقے جہنمی ہیں، صرف ایک فرقہ، ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والی ہے۔ اور اس جماعت کے منہج کو آپ نے بیان کیا کہ وہ جماعت کون سی ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، یہ جنت میں جانے والی ہے۔ اب سوچو کتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا، کتنا زبردست ایمان رہا ہوگا صحابہ کا کہ آپ نے ان کے منہج کو اپنے منہج کے ساتھ ملایا اور کیا کہا؟ جس دین پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، اس دین پر اگر کوئی قائم ہوگا تو وہی جماعت، وہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو کتنا زبردست مقام ہے صحابہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فکرہ فرما دیتے ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اسی پر اگر کوئی فالو کرتا ہے تو جنت میں جائے گا، مگر نہیں، صحابہ کو بھی اپنے منہج سے جوڑا، جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جو نبی کا طریقہ تھا وہی صحابہ کا بھی طریقہ تھا، صحابہ کا کوئی الگ منہج اور کوئی الگ طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کی تنقیص، صحابہ کی توہین کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زبردست جواب دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو لوگ کہتے تھے ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، سنو بے وقوف یہ لوگ ہیں جو صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں یا صحابہ کی توہین کرتے ہوئے انہیں بے وقوف کہتے ہیں۔ حقیقت میں صحابہ کو بے وقوف کہنے والا ہی بے وقوف ہے، لیکن یہ منافقین صحابہ کی عظمت کو جان نہیں سکتے۔ للہ، اللہ تعالیٰ نے اور جگہ فرمایا للہ کہ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے اور صحابہ کرام کے لیے عزت ہے۔ اور صحابہ کے منہج پر چلنے والوں کو چلنے کا ہی صرف اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ مخالفت کرنے والوں کو سخت ترین وعید بھی سنائی جو صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آ جانے کے بعد کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے یا مومنین کے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جہنم کا عذاب ہے جس میں وہ شخص ہمیشہ رہے گا۔ تو پیارے بھائیوں، صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ ہر جمعہ کو یہ درس جاری رہے گا جس میں انہی نفوس قدسیہ میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ مختصراً مگر جامع جانکاری دی جائے گی۔ میں انہی باتوں پر اپنی باتیں ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت ہی اہم باتیں بیان کی جائیں گی، آپ اس میں شریک ہوں۔ اور یہ صحابہ جن کے منہج کو ہمیں اپنانا ہے، جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے اور جن کے ایمان کی طرح ہمیں ایمان لانا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ آخر صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا منہج کیسا تھا، وہ لوگ کیسے تھے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ کیسی ہستیاں رہی ہوں گی جنہوں نے
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے گھر بار، رشتے دار، گاؤں شہر سب ترک کر دیا، صرف ایمان کو بچایا اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جانکاری لینی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں پڑھنے اور ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما جہاں صحابہ کرام کی عظمت، ان کی جلالت لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہو۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما اور ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما اور ہم لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں ہے تو دعا پڑھ کے مجلس کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔